بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ بھائیو، انسان کے پاس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیکی سے بڑھ کے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اور نیکی اس وقت تک نیکی کہلا نہیں سکتی اللہ کے ہاں جب تک وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو اور خالصتاً لوجہ اللہ نہ ہو۔ ان دو شرطوں کے بغیر کوئی عمل جتنا بڑا بھی ہو وہ اللہ کے ہاں نیکی نہیں کہلا پاتا۔ لہذا ایک تو اپنی آخرت بنانے کے لیے نیک کاموں پہ توجہ دیں اور سنت کا لحاظ رکھیں اور نیت کو درست فرمائیں کہ اس کے بغیر یہ سب نیکیاں یہاں دنیا میں ہی ضائع ہیں اور رائگان ہیں۔ دوسرا ایک بہت بڑا نیکی کے متعلقہ معاملہ ہے جس پہ عموماً نیکی کرنے والے لوگ توجہ نہیں دیتے، جبکہ وہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنے سے پہلے بھی اور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کو قبول ضرور کروائیں، دعا کریں یا اللہ اس کو قبول فرما۔ ہم عموماً شاذ و نادر لوگ ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے، نہیں تو ہمیں جس حد تک جتنا نیکی کا پتہ ہے ہم اتنے میں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں دھیان میں آیا کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ میں کم از کم اللہ سے کہہ ہی دوں کہ یا اللہ یہ جیسا بھی ہے الٹا سیدھا اس کو قبول فرما لے۔ تو بھائیو، ہر نیکی کے بعد یہ دعا ضرور کرو کہ اللہم تقبل۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کیا انبیاء کے عمل میں بھلا کوئی خلاف قبولیت کوئی امکان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ادب ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے بھائی ہر نیکی کے بعد اپنے اللہ سے تھوڑا سا متوجہ ہو کے اسے کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے ایسے ہی آتا تھا، مجھے اتنا ہی پتہ تھا، اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ یہ کام کبھی نہ بھولیں اپنی زندگی میں نیکی کے بارے میں۔ اس کے بعد، اور یہ اتنا حساس معاملہ ہے، میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ جو نیکی اللہ کا بھی علم ہے اور تفقہ فی الدین ہے، ان کی زندگیاں اور ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عارف باللہ اور محدث اور فقیہ ہیں۔ ان کو وفات سے کچھ دیر پہلے بیان فرماتے ہیں ساتھی کہ بہت روئے، اتنا روئے کہ ہم دیکھنے والے جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ بات ختم ہوئی، ہم نے کہا حضرت آپ اتنے گناہ گار تو نہیں ہیں جتنی آپ گناہ کے بارے میں رو رہے ہیں۔ آپ کا علم حدیث میں یہ خدمات ہیں، یہ ہیں، وہ ساری سنا ڈالے۔ انہوں نے ایک بات کہی، میرے بھائی وہ پلے باندھو، یہ ہیں وہ لوگ جن کو تفقہ فی الدین ہے، ہر مسئلے کی جو اصل اس میں جو صحیح فہم و فراست ہے اس کا ادراک رکھنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی بات سنو، یہ آپ کو کس نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کو رو رہا تھا؟ وہ گناہ کا ایک تنکا اٹھایا اور کہا گناہ کا تو میرے دماغ پہ اتنا بوجھ بھی نہیں ہے، وہ تو میں نے اپنے اللہ سے کہہ دینا اللہ مجھے معاف فرما دے، اس نے مجھے اسی وقت معاف کر دینا۔ یہ جن میری نیکیوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو کہ اتنی میں نے حدیث کی خدمت کی، یہ کہ میں اسی کو رو رہا ہوں کہ کل اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ نے یہ کہہ دیا سفیان تیرے فلاں عمل میں یہ خرابی تھی، مجھے میں بھی منظور نہیں ہے، تیرے فلاں نیکی میں یہ خرابی تھی، مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے،
فلاں میں یہ خامی تھی، یہ بھی منظور نہیں ہے، تو میں پھر کیا کروں گا، میں اس بات کو رو رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، مختصر گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے نیکی کے پہ توجہ دیجیے اور نیکیوں کی حفاظت بھی کرو۔ جس طرح نیکیاں گناہوں کو کھاتی ہیں نا، گناہ بھی بڑے ہیں جو نیکیاں کھا جاتے ہیں۔ کسی کا حق مارا، مال کھایا، گالی دی، ظلم کیا، زیادتی کیا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے۔ اگر آپ نے اللہ کے حق میں شرک کا ارتکاب کر لیا، ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ تو بہرحال مختصر گزارش یہ ہے، نیکی کی قدر و قیمت کو جانو، اس کو صحیح کرنے کا طریقہ بھی سیکھو، اس کی حفاظت پہ بھی توجہ دو، اس کو اللہ تعالیٰ قبول بھی جو ہے وہ کرواؤ، اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ میں تو اپنی نیکیاں جیسے کر نہیں سکتا تھا، میں سنبھال بھی نہیں سکتا۔ اللہ نیکی کی ہے تو تیری توفیق سے کی ہے، اللہ تو اپنی توفیق سے اس کی حفاظت میں بھی میری مدد فرما۔ تو یہ سارے لوازمات پورے کرو، اس کے بعد اللہ کے ہاں جب جائیں تو ہماری نیکیاں بھی محفوظ ہوں، اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں، اللہ رب العالمین کے غضب، غصے اور اس کے عذاب سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ تو بس میری یہ ایک مختصر گزارش ہے، اس پہ جو ہے وہ خصوصی توجہ دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔